اندھیری صبح، خاموش پانی اور ایک اکیلی کشتی، بس یہی چند چیزیں رہ گئی تھیں۔ ایک آدمی غائب تھا اور کہانی تیار تھی، مگر جیسے جیسے سال گزرتے گئے کچھ باتیں ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ آج کی کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ جب سچ چھپایا جائے تو دیر ضرور ہو سکتی ہے، مگر وہ سامنے ضرور آتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ماں کا دل وہ بات محسوس کر لیتا ہے جس کا ثبوت ساری دنیا کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو ایک جھیل پر غائب ہو گیا۔ سب نے مان لیا کہ اس کو مگرمچھ کھا گئے، مگر اس کی ماں نے یہ بات بالکل قبول نہیں کی اور اس کی تلاش جاری رکھی۔ فلوریڈا کی ایک جھیل لیک سیمونائل سے شروع ہونے والی یہ کہانی ایک شخص کے اپنے گھر سے شکار کے نکلنے سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ کہانی۔ آپ سن رہے ہیں کاف کہانی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ گمنام۔ ناظرین، کبھی کبھی کوئی کیس فالتو میں حادثہ کہلا کر بند کر دیا جاتا ہے، مگر کچھ سوال دل میں رہ جاتے ہیں۔ فلوریڈا کی ایک جھیل، ایک خالی کشتی اور ایک آدمی جو صبح شکار کے لیے نکلا لیکن پھر کبھی گھر نہ لوٹا۔ سب نے ایک وجہ مان لی، مگر ایک ماں نے نہیں۔ آج کی کہانی اسی ضد، اسی انتظار اور اسی سچ کی ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم اصل کیسز کو اپنی زبان میں تحقیق کے ساتھ کہانی کی طرح سناتے ہیں۔ آج کا قصہ لیک سیمونائل سے جڑا ہے۔ سن 2000 میں ایک شخص غائب ہوا۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ شاید مگرمچھ اس کی لاش کھا گئے۔ وقت گزرا، زندگی آگے بڑھی، مگر سوال وہیں رہے، اور پھر 17 سال بعد زمین نے وہ بات اگل دی جو پانی نہیں کہہ سکا۔ جیری مائک ولیمز ایک سیدھا سادہ آدمی تھا۔ نوکری، گھر اور ایک چھوٹی سی فیملی۔ اس کی بیوی ڈینیس اور ایک بیٹی جو اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ مائک کے ساتھ ایک مضبوط دوستی بھی جڑی تھی، برائن ونچسٹر۔ دونوں ایک ہی چرچ میں جاتے تھے، ایک ہی دوستوں کے حلقے میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور اکثر ایک ساتھ نظر آتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ انہیں بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ دسمبر 2000 کی صبح مائک شکار کرنے کے لیے اپنے گھر سے لیک سیمونائل کی جانب نکلا۔ وہ مرغابی کے شکار کے لیے جانا چاہتا تھا اور یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ شکار میں انتہائی تجربہ کار تھا اور جھیل کے ارد گرد و نواح سے بخوبی واقف تھا۔ اسی دن اس کی شادی کی سالگرہ بھی تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ شام تک گھر واپس آ جائے گا۔ لیکن جب شام تک مائک واپس نہ آیا تو اس کی بیوی ڈینیس کو فکر ہونے لگی اور اس نے پولیس کو اطلاع کی۔ پولیس کے دریا کے کنارے پہنچنے پر ان کو کشتی، گاڑی اور اس کا سامان ملا، لیکن مائک کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ چند ماہ بعد جھیل سے مائک کے ویڈرز، یعنی وہ کپڑے جو شکار کے دوران پہنے جاتے ہیں، ملے، جن میں مائک کا لائسنس بھی تھا، اور ان چیزوں کی بنیاد پر عدالت نے اس کو قانونی طور پر مردہ قرار دے دیا، اور یہ کہانی سنائی گئی کہ لیک میں رہنے والے مگرمچھ مائک کی لاش کو کھا گئے۔ اس سب کے باوجود مائک کی ماں ہرگز مطمئن نہ ہو سکی اور کسی طور پر وہ یہ کہانی ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ اپنی بیٹے کی عادتیں اور احتیاط بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ کہتی تھی
کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک اتنا تجربہ رکھنے والا شخص بغیر کسی سراغ کے پانی میں غائب ہو گیا۔ اس نے پولیس سے رابطہ جاری رکھا اور کیس کو زندہ رکھنے کی ہر کوشش کرتی رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ خاندان کے اندر تناؤ بڑھنے لگا۔ ڈینیس نے مائک کی ماں شیرل ولیمز کو اپنی بیٹی سے ملنے سے منع کر دیا۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ اگر یہ کیس دوبارہ کھولنے کے لیے کوشش کی تو میں آپ کو اس بچی سے ملنے کبھی نہیں دوں گی۔ ایک ماں جو اپنے بیٹے کے لیے جواب مانگ رہی تھی، اسے اب اپنی پوتی سے بھی دور ہونا پڑا، لیکن شیرل نے ہار نہیں مانی۔ مائک کے مردہ ڈکلیئر ہو جانے کے بعد ڈینیس کو اس کی انشورنس کا بھی حصے دار بنایا گیا اور وہ ساری رقم تقریباً 15 لاکھ سے 70 لاکھ 50 ہزار ڈالر کے قریب پیسے ڈینیس کو دیے گئے۔ اسی دوران یہ بھی سامنے آنے لگا کہ برائن مائک کو انشورنس پالیسیز بیچتا تھا۔ کچھ سال بعد ڈینیس اور برائن نے شادی کر لی، حالانکہ برائن پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر ڈینیس کے ساتھ شادی کی۔ شیرل کے لیے یہ بات ایک اور بہت بڑا سوال تھا، کیونکہ اگر سب کچھ واقعی حادثہ تھا تو سوال پوچھنے والوں کو خاموش کیوں کرایا جا رہا تھا؟ 17 سال تک، ناظرین، 17 سال تک یہ کیس بند پڑا رہا۔ پھر 2016 میں ڈینیس اور برائن کی شادی ٹوٹنے لگی اور طلاق کے مراحل شروع ہو گئے۔ اسی دوران ڈینیس نے پولیس کو بتایا کہ برائن نے اس کی گاڑی میں چھپ کر اس پر حملہ کیا، اس کا فون چھین لیا اور اس پر بندوق تان لی۔ اس واقعے کے بعد پولیس کے پاس برائن کے خلاف سنگین الزامات اکٹھے ہو گئے اور اس پر دباؤ ڈالنے کا ایک ذریعہ مل گیا۔ رپورٹس کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ برائن کو خدشہ تھا کہ طلاق کی صورت میں ڈینیس پرانے قصے اگل نہ دے۔ عدالتی بیان کے مطابق برائن نے یہ بتایا کہ اس نے مائک کو ایک جھیل کی طرف بلایا تھا تاکہ شکار کے ماحول میں حادثہ دکھانا آسان ہو۔ اس نے پہلے یہ کوشش کی کہ مائک کو ویڈرز پہنا کر پانی میں گرا دے تاکہ وہ ڈوب جائے اور کہانی بہت آسان ہو، لیکن جب مائک ڈوب نہ سکا اور بار بار پیچھے مڑ کر کشتی پر آنے کی کوشش کرتا رہا تو برائن کو اسے گولی مارنی پڑی۔ بالآخر برائن نے وہ جگہ بتا دی جہاں مائک کی لاش دفن تھی۔ 2017 میں وہاں کھدائی ہوئی اور برائن کی لاش برآمد ہوئی۔ یہی وہ ثبوت تھا جس کے بعد مگر مچھ والی کہانی بالکل غلط ثابت ہو چکی تھی۔ شیرل کے لیے یہ لمحہ بے انتہا تکلیف دہ بھی تھا، لیکن اس کی ساری زندگی کی جستجو اپنا رنگ بھی لے آئی تھی۔ ڈینیس کو گرفتار کر لیا گیا اور مقدمہ چلایا گیا۔ جیوری نے اس کو قصوروار قرار دیا، لیکن بعد میں اپیل کے دوران اس کی قتل کی سزا کم ہو کر سازش سے منتقل ہو گئی۔ برائن کو قتل کے معاملے میں تعاون کے تناظر میں قانونی رعایت ملی۔ وہ دونوں اس وقت جیل میں اپنے جرموں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات سچ دیر سے سامنے آتا ہے، مگر آتا ضرور ہے۔ اب تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ کیس مختلف پروگرامز اور ڈاکیومنٹریز میں کور ہو چکا ہے۔ اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو CBS کی ڈاکیومنٹری
The Disappearance of Mike Williams, ڈیٹ لائن NBC کی ڈاکیومنٹری The House on Lake Seminole, مسٹر اینڈ مسز مرڈر ABC نیوز اسٹوڈیوز ڈاکو سیریز، اور متعلقہ عدالتی ریکارڈز اور مقامی رپورٹس بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔